العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یونس آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے۔ یہاں سے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، مشرکین جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح کے تکالیف پہنچایا کرتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے اور آپ کو تنگ کرتے، آپ کو تکلیف دیتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کرے، کیونکہ ان کی باتوں سے آپ کی عزت، شان اور رتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ عزت اور ذلت دینے کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ عزت اور ذلت تو میں دیتا ہوں، ان کی باتوں سے آپ کی شان و عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اور یہ بہرحال کئی مقامات پہ قرآن مقدس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اللہ نے دی ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو پریشان نہ کریں ان کی باتیں، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت اللہ کے لیے سارا کا سارا، بے شک سارا کا سارا عزت اللہ کے اختیار میں۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، خبردار رہو اللہ ہی کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں اتباع کیے ان لوگوں نے يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، شرکاء اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ اور شرکاء کو پکارتے ہیں، انہوں نے ان کی اتباع نہیں کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو پکارتے ہیں ان مشرکین نے ان کی بھی اتباع نہیں کی ہے، اس لیے کہ اگر ان کی اتباع کرتے تو شرک نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے تو ان کو شرک پہ آمادہ نہیں کیا ہے، انہوں نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مشرکین اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کی بھی اتباع نہیں کی ہے۔ تو فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں اتباع کی ان لوگوں نے جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکاء، اپنے شریکوں کی بھی اتباع نہیں کی ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکل، ٹھیک ہے نا، میں پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہاں، اسی طرح اندازیں لگانے والے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو۔ پورا دن بندہ تھک جائے اور ٹھیک ہے نا زمین میں لگا ہو یا کوئی اور کام ہو، لیکن رات کا اندھیرا چھا جائے سکون مل جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا اس لیے تو کہتے ہیں رات کو نیند کیا کرو، رات کے 1 گھنٹے کی نیند دن کے 10 گھنٹے کی نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 گھنٹے کا آرام، کیونکہ یہ ہے ہی آرام کے لیے۔ تو فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کے اندھیروں کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرَةً، اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا ہے، مبصرتاً، ٹھیک ہے نا، روشن بنایا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، سنتا تو ہر کوئی ہے لیکن دل سے کوئی سنے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بہت ساری کیا ہے نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ نے کیا بنایا؟ بیٹا بنا لیا ہے۔ مشرکین نے کہا سبحانہ، پہلی دلیل اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ هو الغنی، دوسری دلیل وہ بے پرواہ ہے۔ تیسری دلیل فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ چوتھی دلیل فرمایا ان عندکم من سلطان بہذا، اس بات پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پانچویں دلیل فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ پانچ دلیلیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کہتے ہیں پنچپیری ہیں، تو ان سے کہو کہ اس لیے کہ یہ پانچ دلائل بڑے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کہ یہ تو ایک دلجوئی کے طور پہ میں بات کر لیتا ہوں، ہم نے قرآن ادھر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ چیک کر لے، پانچ دلیلیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر دلیل کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا سبحانہ، پاک وہ، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اس قسم کے، ٹھیک ہے نا، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ متاع فی الدنیا، ہاں دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ ہے، سامان ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت ترین قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر و انکار کیا ہے، جو انہوں نے کفر کیا ہے، اس وجہ سے ہم انہیں قریب کیا کریں گے، ہماری طرف ہی آنا ہے۔ انہوں نے دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کافر کے لیے کتنے مزے ہیں دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنا پختہ مومن ہو تو وہ آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہی تو وہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ تو فرمایا یہ متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکائیں گے۔ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو انہوں نے انکار کیا ہے۔ واتل علیہم نبأ نوح، دلائل نقلیہ ذکر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ واتل علیہم نبأ نوح، ان پر پڑھیے نوح علیہ السلام کے واقعہ۔ ان اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہارے اوپر مشکل گراں گزرتی ہے میرا کھڑا ہونا۔ اب آپ کہیں گے کھڑا ہونا، کوئی بندہ کھڑا ہو تو دوسرے کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا کھڑا ہونا تم پر گراں گزرتا ہے۔ تو صرف کھڑا ہونا مطلب نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان بیچ میں کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کی آواز بلند کرنا اگر تم پہ گراں گزرتی ہے یہ بات، وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میرے نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ آگے اس کی تشریح بھی کر دی، اے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا تمہارے بیچ میں بیان کرنا، میرا نصیحت کرنا اللہ کے آیات کے ذریعے،
تم پر گراں گزرتی ہے یہ بات۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پر بھروسہ توکل اور اعتماد کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، اپنے سارے تدبیر جمع کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی لے آؤ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر تمہاری کوئی تدبیر تم پر مخفی نہ رہے۔ ثم اقضوا الی، پھر میرے اوپر فیصلہ سنا دو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دیا کرو۔ اتنی بہادری جی، ٹھیک ہے نا، ایسے بہادری کی، کیونکہ مسئلہ توحید بزدل آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بہادری چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے بہادر آنا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں اگر تمہیں میرا نصیحت کرنا اور میرا توحید کا مسئلہ بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے نا، ساری تدبیریں جمع کر کے لے، اور پھر کوئی تدبیر مخفی نہ رہے، سب کے سب ظاہر کرو اور میرے اوپر فیصلہ سنا دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے نا۔ میں نے رب کی توحید کی آواز کو کیا کرنا ہے، بلند کرنا ہے۔ ذرا بہادری چیک کریں جی حضرت نوح علیہ السلام۔ توبہ تو فرمایا اللہ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہاری کوئی تدبیر تم پہ مخفی نہ رہے۔ ثم اقضوا الی، پھر فیصلہ سناؤ مجھ پہ۔ ولا تنظرون، اور مہلت نہ دو۔ فإن تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے کوئی تنخواہ تو نہیں لینے والا ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے تو مجھے یہ ڈر خوف ہے نہیں، ٹھیک ہے نہیں، او جی ان پھر تنخواہ جو ملسی، ٹھیک ہے نا، وہ تو بند ہو جائے۔ کہتے میں تم سے اجرت تو نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر تم منہ پھیر لوگے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمان بردار ہو جاؤں۔ فکذبوہ، پس قوم نے ان کو جھٹلایا۔ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، پس ہم نے ان کو نجات دیا اور ان کے ساتھ دینے والوں کو کشتی میں نجات دیا۔ وجعلناہم خلائف، اور انہی کشتی میں بیٹھنے والوں کو زمین میں جانشین بنا دیا ہے، انہی کے نسلوں کو آگے کیا کر دیا ہے، ہم نے بڑھایا ہے۔ اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، باقی ان کو غرق و تباہ کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھ لیں کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرائے ہوں کا کس طرح انجام ہوا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد رسولوں کو الی قومہم، ان کے قوموں کی طرف۔ فجاؤہم بالبینات، پس آگے وہ واضح دلائل کے ساتھ۔ فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آئے بما كذبوا به من قبل، اس چیز پر کہ اس سے پہلے انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر جباریت چسپا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، اس کو ہدایت کبھی ملتی ہی نہیں ہے۔ اور ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ قوم جرم کرنے والے مجرم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، بس جب آ گیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے مبین واضح۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق لما جاءکم، آیا کہتے ہو تم حق کے لیے جب تمہارے پاس آ گیا، اسحر ھذا، آیا جادو ہے یہ، ولا یفلح الساحرون، اور کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، آیا تو اس لیے آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر لیں اس سے، اما وجدنا علیہ آباءنا، جس دین پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے۔ جتھے بھی مشرک نے جواب ہو سی وہ یہ ہوتی ساڑھے پیو دادے وہ غلط کر دے رہے تو جرم مقصد ہی یہ ہے اسا وہ کام کرا جڑے ساڑھے پیو دادے نہیں کیتا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ مشرک کے پاس بیچارے کے بعد اور کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے۔
وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑھوتری ہو جائے، ٹھیک ہے، تم بڑے بڑے بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، تم دونوں بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں تم اس لیے بتا رہے ہو فی الارض زمین میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے ہم لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي اور کہاں فرعون لے آؤ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ہر جاننے والے جادوگر کو۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ پس جب آگئے سارے جادوگر قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون ڈال دو وہ جو تم ڈالنے والے ہو۔ فَلَمَّا القوا پس جب انہوں نے ڈال دیا قال موسیٰ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ما جئتم بہ السحر وہ جو تم لے کے آؤ یہ جادو ہے اور میں جو لے کے آتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جادوگر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ جو تم لے کے آئے ہو السحر یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ اللہ قریب سے باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ مفسدین فسادیوں کے عمل کو درست نہیں قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں کامیاب کرتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ ظاہر کرے گا حق کو، ثابت کرے گا حق کو بِكَلِمَاتِهِ اپنے حکموں کے ساتھ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم اسے ناپسند کیوں نہ کرے، مجرم ناپسند بھی کرے اللہ حق کو کیا کرے گا، اجاگر کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جلدی اس لیے کی کہ یہ واقعات بار بار گزر چکے ہیں پیچھے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔